السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع سبیل من اناب الی اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل و انصاف۔ آئیے اپنے موضوع پر آپ کے سامنے میں کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والہانہ انداز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری محفل میں آج کے مجلس کے چیف گیسٹ اور گیسٹ آف آنر دونوں حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی موجودگی سے یقیناً ہمیں تقویت ملے گی۔ تو میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ کوئی بھی اسٹیٹ جب قائم ہوتا ہے تو اس میں عدل و انصاف کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس میں عدل و انصاف نہ ہو، لوگوں کو ان کا حق نہ دلایا جائے، ان کی عزت نفس کا خیال نہ رکھا جائے، تو وہ نظام اور وہ اسٹیٹ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اسٹیٹ قائم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک بہت ہی محکم نظام عدل و انصاف بھی قائم فرمایا۔ اور دوسرے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی حکومت ہو تو وہاں پر کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ کام بانٹنے کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص میں ہر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی شخص کے ذمے سارے کام دے دیے جائیں تو وہ اپنے کاموں کی، اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل الگ تھی۔ آپ ایک بہت ہی اچھے لیڈر بھی تھے، آپ کی سیاست بھی بہت ہی عظیم تھی، آپ کا معاشی نظام بھی بہت ہی مضبوط تھا، آپ کا عدل و انصاف بھی بہت مضبوط تھا۔ اسی لیے جتنے بھی بڑے عہدے ہوتے تھے وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنبھالتے تھے، اور امت مسلمہ کے واحد سپریم لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی اچھا شعر ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور ایک اور فارسی شاعر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ہی اسی کنٹیکسٹ میں ایک بہت ہی اچھا شعر کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری،
حسن یوسف ید عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحیت بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی ہے۔ یہ تو تین چیزیں ہوئی، لیکن جتنے خوباں، جتنی اچھی اچھی صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالکوں کے پاس جمع کر کے جتنی خوبیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں وہ تنہ تنہا جمع فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریاست مدینہ کے چیف جسٹس بھی تھے، اور آپ نے جس طرح عدل و انصاف کا قیام فرمایا وہ بالکل بے نظیر ہے۔ کوئی بھی نظام عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے چند چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس نظام میں سب کو برابری کا حق حاصل ہونا چاہیے، کسی طرح کا اونچ نیچ کا برتاؤ نہ ہونا چاہیے، کسی طرح کا بھید بھاؤ ان میں نہیں ہونا چاہیے، اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو اونچ نیچ نہ ہونے کا نظام قائم کیا جائے، اس میں کسی طرح سے بھی بالکل بد نظمی ہونے ہی نہ پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نظام قائم فرمایا، اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو خطاب فرمایا، تو اس میں سب لوگوں کو برابری کا حق دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، اگر فضیلت کا معیار کچھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اور اسی مضمون کی آیت قرآن مقدس میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا باپ الگ ہے، تمہارے باپ کی نسل الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں مساوات کا تصور تھا، اور اس دور میں غلاموں کا تصور بھی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ان کی عزت رفتہ دلائی۔ لوگ غلاموں کے ساتھ بہت برا ویوہار کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہوتا تھا، ان کا لباس الگ ہوتا تھا، ان کے کھانے کا نظام الگ ہوتا تھا، ہر چیز الگ ہوتی تھی، ان سے بیگار لیا جاتا تھا، ان کی اجرت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ سب چیزیں اس دور میں تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اور یہ تمہارے غلام تو ہیں، لیکن وجہ صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے انڈر میں دے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، وہ تم سے ادنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے انڈر میں دے دیا ہے، تو جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے انڈر میں دے دیا ہے تو تم کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ تم ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ جو تم کھاؤ وہی ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ، اور کبھی ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام دے دو تو ایسا نہ کرو ان کے اوپر چھوڑ دو بالکل، بلکہ ان کی مدد کے لیے آگے آ جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو عزت دلائی۔ اسی طرح غلاموں کے ساتھ شادی کوئی نہیں کیا کرتا تھا، اگر کوئی غلام ہوتا تو اس سے بڑے خاندان کی عورتیں شادی نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہوتی غلام تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کرتے تھے، اس کو صرف باندی بنا کر رکھتے تھے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ختم فرمایا، اس برائی کو بھی ختم فرمایا، اور اس برائی کا خاتمہ اپنے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پہل کرتے ہوئے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح فرما دیا، لیکن نباہ نہ ہو سکا، دونوں میں تفریق ہو گئی۔ اب جب کسی غلام کی کوئی عورت ہو جائے گی تو اس سے بھی لوگ نکاح نہیں کرتے تھے۔ پھر آج بھی معاشرے میں کوئی چھوٹے گھرانے میں لڑکی کی شادی ہو جائے، پھر طلاق ہو جائے، اور پھر اس سے کوئی بڑے گھرانے کا شادی کرنے کے لیے کسی سے کہا جائے تو وہ انکار کر دے گا، وہ شادی نہیں کرے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ملاحظہ فرمائیں، آپ جہاں ان ساری برائیوں کا خاتمہ کرنے کا حکم دے رہے تھے، وہیں سب سے پہل اگر کوئی کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ ان کو طلاق دے دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے خود نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا۔ اسی طرح جنگوں میں بھی جب لوگ گرفتار ہو کر آ جاتے تھے، قیدی بن کر آ جاتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی بڑا خراب رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خاتمہ فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، وہ جنگ میں قید ہو کر آ گئی، تو وہ قیدی بانٹ دیے جاتے تھے، وہ بھی ایک صحابی کے حصے میں آ گئی، تو ان کی عزت نفس کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کہاں ایک سردار کی بیٹی تھی اور کہاں ایک شخص کے غلام ہو گئی ہوں میں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں تم کو کچھ پیسہ دے دوں گی، تم مجھے آزاد کر دو۔ کتنا پیسہ لوگے؟ انہوں نے رقم بتائی، رقم متعین ہو گئی، لیکن وہ غلام ہو کر آئی تھی، ان کے پاس رقم تو کچھ تھی نہیں۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کس لیے حاضر ہوئی تھی؟ وہ اس لیے حاضر ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلامی کی جو اجرت مقرر ہوئی ہو اس کو ادا فرما دیں اور ان کی آزادی کروا دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عدل و انصاف کو قائم فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مساوات کو ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے مال کا تقاضا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم سے اس سے بہتر برتاؤ نہ کروں؟ جو تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو، کیا میں تم سے اس سے بہتر برتاؤ نہ کروں؟ انہوں نے کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس سے بہتر کسی بھی عورت کے لیے کیا بات ہو سکتی تھی؟ وہ راضی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلامی سے چھڑا کر آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ اور اس نکاح کا اثر یہ ہوا کہ جتنے بھی قیدی اس خاندان کے صحابہ کے درمیان تقسیم تھے، سب قیدی تھے، جب دیکھا صحابہ نے کہ اس خاندان کی عورت کے ساتھ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے، تو صحابہ نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ کا رشتہ ہو گیا ہے، ہم اس خاندان کے لوگوں کو غلام نہیں رکھیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہوتا یہ تھا لوگوں میں پہلے کہ جب کسی بڑے پر کوئی فیصلہ کر دیا جاتا تھا تو اس کے مقام و مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اس کے فیصلے میں رعایت کر دی جاتی تھی، اس کی سزا میں تخفیف کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے بارے میں سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں کہ اس عورت کی سزا میں تخفیف کر دی جائے کیونکہ اس کے ہاتھ کاٹے جانے تھے، اس نے چوری کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سفارش کری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شریف کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی کمزور آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل و انصاف ہے۔
اور یہ تو بیٹی کی مثال دیا آپ نے خود نظام عدل قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے پیش کر دیا. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے ہیں، ایک صحابی کچھ آگے آ گئے ہیں صف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں جو چیز تھی اس سے تھوڑا پیچھے کر دیا. انہوں نے کہا میں قصاص لوں گا، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائے. آج کا کوئی لیڈر ہوتا تو کہتا ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک ٹو یور سپریم لیڈر لائک دیٹ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا دیا اور کہا قصاص لے لو. اب وہ صحابی تھے، وہ تو وہ لوگ تھے جو سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، تو وہ لوگ تھے، وہ قصاص کہاں لینا چاہ رہے تھے. انہوں نے بڑھ کے وہ گوسا دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو. اسی مبتلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ملاقات کا وقت آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے درس دیتی رہیں گی کہ ایک قائد کو، ایک لیڈر کو کس طرح کا رد عمل کرنا چاہیے، کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے دنوں میں حجرے سے باہر تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے. لوگوں سے کہا اے لوگوں، اگر تم میں سے کسی کو میں نے پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو آ جائے، میں کھڑا ہوں، میرے پیٹھ پر کوڑا مار دے. اگر تم میں سے کسی کی عزت کو میں نے ٹھیس پہنچائی ہے تو آئے اور مجھ سے میرا بدلہ لے لے. اگر کسی کے مال کو میں نے غصب کیا ہو تو آئے کہ میرا مال ہے، مجھ سے لے لے. اور اس بارے میں مجھ سے دشمنی عداوت کا خوف بالکل نہ کرے، کیونکہ یہ باتیں مجھ سے نہیں ہو سکتی ہیں. آپ ملاحظہ فرمائے رسول اللہ کا یہ عمل، آپ معصوم تھے، آپ سے اس طرح کا کوئی رد عمل، کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. آپ کسی کو گالی دے ہی نہیں سکتے تھے. آپ کے اخلاق کی گواہی تو قرآن عظیم نے دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب ضرور آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم دی کہ میں نے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے آنے والی امت ضرور ظلم کرے گی، ضرور لوگوں کی عزت کو ٹھیس پہنچائے گی. اگر کوئی لیڈر، اگر کوئی شخص اس طرح کا رویہ کرے تو اس کا ایٹیٹیوڈ اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح میرا ہے. وہ کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ مجھ سے بدلہ لے لو، جو مجھ سے ظلم سرزد ہوا ہے اس کا بدلہ لے کر میرا حساب بے باک کر دو. یہ رویہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق. اور یہی رویہ، یہی ایٹیٹیوڈ جو آپ نے اپنے امت کو تعلیم دیا، یہی آپ کی نسلوں میں صحابہ نے بھی اسی کو اپنا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، جو سب سے پہلا خطبہ انہوں نے دیا تھا اس میں لوگوں کو انصاف کی گارنٹی دی، جسٹس کو اشور کیا اور کہا اگر تم میں سے کوئی شخص کمزور ہے، تم میں سے حقدار شخص اگر وہ کمزور ہے تو وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں. اگر کوئی شخص طاقتور ہے، تم میں کا کوئی شخص طاقتور میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ دلا دوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. اور صحابہ ایک کے بعد دیگرے اسی طرح کے نمونے قائم کرتے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک صاحب سے معاملہ ہو گیا. امیر المومنین ہیں، سپریم لیڈر ہیں امت کے، لیکن جب معاملہ ہو گیا تو ایک تیسرے شخص کو بیچ میں حاکم بنایا گیا، وہ فیصلہ کرے گا. امیر المومنین فیصلہ نہیں کریں گے اپنے معاملے کا. وہ شخص جو تھے قاضی شریح، انہوں نے حضرت امیر المومنین کے حق میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کیا. آج کا کوئی لیڈر ہوتا تو اس کو جو ہے تنزلی دے دیتا، اس کو پرموٹ نہیں کرتا، اس کا تبادلہ کرا دیتا.
لیکن وہ حضرت عمر تھے جن کا عدل و انصاف مشہور ہے. انہوں نے اس عمل کے بدلے کی یہ سزا، ان کو یہ جزا دی، ان کو یہ انعام دیا کہ ان کو کوفہ کا جو ہے قاضی مقرر کر دیا.